السلام علیکم میرے پیارے لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا ناول ٹائٹل ہے محبت کی آخری دعا۔ چلیے ہمیشہ کی طرح آج بھی ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ لاہور کی خاموشی اپنے عروج پر تھی۔ لاہور کی سڑکوں پر ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا ہر گزرنے والے چہرے کو چھو کر جیسے کسی انجانی کہانی کا پیغام دے رہی تھی۔ شہر کی روشنیاں بارش کے قطروں میں منعکس ہو کر کسی خواب کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔ اسی شہر کے ایک پرسکون علاقے میں واقع ایک خوبصورت سفید بنگلے کی بالکنی میں کھڑی ایمان خاموشی سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں بے شمار خواب بستے تھے، مگر ان خوابوں کے پیچھے ایک ایسی اداسی چھپی ہوئی تھی جسے وہ برسوں سے اپنے دل میں دفن کیے بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی ہمیشہ انسان کو وہ نہیں دیتی جو وہ چاہتا ہے، لیکن پھر بھی دل امید کرنا نہیں چھوڑتا۔ اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر بارش کے چند قطرے ہتھیلی پر سمیٹے اور آہستہ سے مسکرا دی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہی رات اس کی پوری زندگی کا رخ بدلنے والی ہے۔ دوسری طرف شہر کے مصروف ترین ہسپتال سے ایک نوجوان ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی ختم کر کے باہر نکلا۔ اس کا نام اذان تھا۔ قد لمبا، شخصیت باوقار، آنکھوں میں سنجیدگی اور چہرے پر ایک عجیب سی کشش تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے درد کو مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیتے تھے۔ چند سال پہلے ایک حادثے میں اس نے اپنے والدین کو کھو دیا تھا اور اس کے بعد اس نے اپنی پوری زندگی دوسروں کی جان بچانے کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ محبت جیسے لفظ پر یقین نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک محبت صرف کتابوں اور فلموں میں اچھی لگتی تھی، حقیقت میں نہیں۔ لیکن قسمت اکثر انہی لوگوں کو محبت سے ملا دیتی ہے جو اس سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اس رات جب اذان اپنی گاڑی میں گھر کی طرف جا رہا تھا تو بارش اچانک بہت تیز ہو گئی۔ سامنے سڑک پر ایک لڑکی بارش میں بھیگتی ہوئی سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی لمحے ایک تیز رفتار گاڑی بے قابو ہو کر اس کی طرف بڑھی۔ اذان نے فوراً اپنی گاڑی موڑی اور پوری طاقت سے بریک لگا دی۔ چند لمحوں کے لیے ہر چیز جیسے رک گئی۔ لڑکی خوف سے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی، جبکہ اذان کی گاڑی اس سے صرف چند انچ کے فاصلے پر رک چکی تھی۔ اذان فوراً گاڑی سے اترا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ لڑکی نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ دونوں کی نظریں پہلی بار ایک دوسرے سے ملی اور جیسے تھم سا گیا۔ وہ ایمان تھی۔ ایمان نے شکریہ ادا کیا، مگر اس کی آواز میں عجیب سی کپکپاہٹ تھی۔ اذان نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ زخمی ہو چکے تھے۔ اس نے بغیر اجازت لیے اپنی گاڑی سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اس کے زخم صاف کرنے لگا۔ ایمان خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، نہ جانے کیوں ایک اجنبی کی اتنی فکر اسے حیران کر رہی تھی۔ اذان نے مرہم لگاتے ہوئے صرف اتنا کہا، اپنا خیال رکھا کریں، ہر بار قسمت اتنی مہربان نہیں ہوتی۔ ایمان نے پہلی بار دل سے مسکرا کر جواب دیا، شاید آج قسمت آپ کی شکل میں میرے ساتھ تھی۔ یہ چند الفاظ دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر گئے۔ اذان نے اسے گھر چھوڑنے کی پیشکش کی، جسے ایمان نے پہلے انکار کیا، مگر بارش کی شدت دیکھ کر مان گئی۔ پورے راستے خاموشی رہی، مگر اس خاموشی میں بھی نہ جانے کتنی باتیں چھپی ہوئی تھی۔ ایمان کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جبکہ اذان بار بار چوری چھپے ریورس مرر میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے خود اپنی حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ایک اجنبی کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہا ہے۔ گھر پہنچنے پر ایمان نے شکریہ ادا کیا اور اندر چلی گئی، لیکن دروازے پر پہنچ کر اچانک پلٹی۔ ویسے آپ کا نام؟ اس نے پوچھا۔ اذان، اس نے مختصر جواب دیا۔ خوبصورت نام ہے، ایمان نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کر لیا۔ اذان کافی دیر تک بند دروازے کو دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے گاڑی موڑ کر واپس چل دیا، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آج کچھ ایسا اس کے دل میں داخل ہو چکا ہے جو شاید کبھی واپس نہ جائے۔ اگلے کئی دن دونوں اپنی اپنی زندگی میں مصروف رہے، مگر عجیب اتفاق یہ تھا کہ دونوں کے ذہن سے ایک دوسرے کی تصویر محو نہیں ہو رہی تھی۔ ایمان جب بھی بارش دیکھتی تو اسے وہ رات یاد آ جاتی جب اذان ہر مریض کا علاج کرتے ہوئے انجانے میں ایمان کی مسکراہٹ کو یاد کر بیٹھتا۔ دونوں ایک دوسرے کا نام تک بھول نہیں پا رہے تھے، حالانکہ ان کی ملاقات صرف چند منٹوں کی تھی۔ پھر ایک دن قسمت نے دوبارہ اپنا کھیل کھیلا۔ ایمان اپنی دوست کے ساتھ ایک فلاحی ادارے میں بچوں سے ملنے گئی، جہاں مفت طبی کیمپ بھی لگایا ہوا تھا۔ بچوں کے درمیان کھڑے ڈاکٹر کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ اذان تھا۔ اذان نے بھی جب دیکھا ایمان کو تو چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ آ گئی جو شاید برسوں سے غائب تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تو ایسا لگا جیسے شور بھرے اس ہال میں اچانک مکمل خاموشی چھا گئی ہو۔
لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ اسی ہجوم میں ایک شخص خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ اور ہاتھ میں ایک پرانی تصویر جس میں ایمان کے والد اور اذان کے والد ایک ساتھ کھڑے تھے۔ اس نے تصویر کو مٹھی میں دباتے ہوئے آہستہ سے کہا، آخر تم دونوں مل ہی گئے، اب وقت آ گیا ہے کہ برسوں پرانا حساب چکایا جائے۔ اسی لمحے عمران کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کھولا۔ صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر اپنی محبت کو زندہ رکھنا چاہتی ہو تو اذان سے فوراً دور ہو جاؤ، ورنہ تم دونوں کی قسمت کا انجام پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ ایمان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جبکہ چند قدم دور کھڑا اذان بے خبر مسکرا رہا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ جس محبت نے ابھی جنم لیا ہے، اس کے راستے میں ایک ایسا راز کھڑا ہے جو صرف دو دلوں کو نہیں بلکہ کئی زندگیاں تباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایمان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل مسلسل کانپ رہا تھا، مگر حقیقت میں اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ بار بار اس نامعلوم پیغام کو پڑھتی اور ہر مرتبہ اس کے دل کی دھڑکن پہلے سے زیادہ تیز ہو جاتی۔ صرف ایک ملاقات، صرف چند لمحوں کی پہچان، پھر یہ دھمکی کیوں؟ آخر کون تھا جو ان کے بارے میں اور اذان کے بارے میں جانتا تھا؟ اس نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ فلاحی ادارے کے صحن میں بچے کھیل رہے تھے، رضاکار مسکراتے ہوئے لوگوں کی مدد کر رہے تھے اور ڈاکٹر مریضوں کے علاج میں مصروف تھے۔ ہر طرف معمول کی رونق تھی، مگر ایمان کو محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مسلسل اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے فون بند کیا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے چہرے کی گھبراہٹ چھپ نہ سکی۔ دوسری طرف اذان ایک چھوٹے بچے کے زخم پر پٹی باندھ رہا تھا۔ بچہ ڈر کے مارے رو رہا تھا تو اذان نے ہنستے ہوئے اپنی جیب سے چاکلیٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ بچہ فوراً مسکرا دیا۔ ایمان نے پہلی بار کسی انسان کو اتنی سادگی اور خلوص سے دوسروں کی خدمت کرتے دیکھا تھا۔ وہ بے اختیار اسے دیکھتی رہ گئی۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے دل نے پہلی بار خاموشی سے اعتراف کیا تھا کہ یہ شخص صرف اچھا نہیں، بہت خاص ہے۔ کیمپ ختم ہونے کے بعد شام ڈھلنے لگی۔ آسمان پر نارنجی رنگ بکھر گیا تھا۔ لوگ آہستہ آہستہ واپس جا رہے تھے۔ ایمان اپنی دوست سے رخصت ہو کر گیٹ کی طرف بڑھی تو پیچھے سے کسی نے آواز دی، مس امان۔ وہ چونک کر مڑی۔ اذان چند قدم کے فاصلے پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ لگتا ہے قسمت کو ہماری ملاقاتیں پسند ہیں، اس نے ہلکے انداز میں کہا۔ ایمان کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ شاید، اس نے مختصر جواب دیا۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، پھر اذان نے پوچھا، اگر آپ کو جلدی نہ ہو تو سامنے والے کیفے میں ایک کپ کافی پی جا سکتی ہے، صرف دو دوستوں کی طرح۔ ایمان ایک لمحے کو سوچا، اس کے ذہن میں دھمکی آمیز پیغام گونجا، مگر دل نے عقل کی آواز دبا دی۔ اس نے دھیرے سے اسباب میں سر ہلا دیا۔ کیفے کی کھڑکی کے ساتھ والی میز پر بیٹھے دونوں اس بار ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ گفتگو کا آغاز رسمی تھا، مگر چند ہی منٹوں میں ماحول بے حد خوشگوار ہو گیا۔ اذان نے بتایا کہ وہ بچپن سے ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی ماں کہا کرتی تھی کہ کسی ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی خدمت کے برابر ہے۔ ایمان نے بتایا کہ وہ ایک معروف آرکیٹیکٹ تھی اور پرانی عمارتوں کو نئی زندگی دینا اسے بے حد پسند تھا۔ اذان نے ہنستے ہوئے کہا، تو آپ عمارتوں کی مرمت کرتی ہیں اور میں انسانوں کی؟ دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ وہ ہنسی اتنی سچی تھی کہ دونوں کو خود بھی احساس نہ ہوا کہ کب دو اجنبی ایک دوسرے کے لیے مانوس ہوتے جا رہے ہیں۔ کافی ختم ہونے کے بعد اذان نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، آپ جانتی ہیں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے اتنی آسانی سے بات نہیں کی۔ ایمان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ اذان نے ایک گہری سانس لی۔ کیونکہ جن لوگوں سے محبت ہوتی ہے وہ اکثر چھوڑ کر چلے جاتے، اس لیے میں نے دل کے دروازے بند کر دیے تھے۔ ایمان چند لمحوں تک خاموش رہی، پھر اس نے دھیرے سے کہا، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا اذان، کچھ لوگ زندگی میں صرف زخم دینے نہیں آتے، مرہم رکھنے بھی آتے ہیں۔ اذان پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیر تک دیکھتا رہا۔ ان آنکھوں میں نہ جھوٹ تھا نہ دکھاوا، صرف خلوص تھا۔ اسی وقت کیفے کے باہر سڑک کے کنارے ایک سیاہ رنگ کی گاڑی رکی۔ گاڑی کے اندر بیٹھا ایک درمیانی عمر کا شخص مسلسل ان دونوں کی تصاویریں اپنے موبائل میں لے رہا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھا دوسرا آدمی بولا، سر کیا اب نہیں روکنے دیں گے؟ اس شخص نے ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، نہیں، محبت کو پہلے پروان چڑھنے دو۔ جب انسان کسی کو دل سے چاہنے لگتا ہے تو اسے توڑنے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ ادھر ایمان اور اذان کیفے سے نکلے تو شام رات میں بدل چکی تھی۔
سڑک کنارے درختوں پر لگی زرد روشنیاں ایک خوابناک منظر پیش کر رہی تھی۔ اذان نے گاڑی کا دروازہ کھولا مگر ایمان نے کہا آج پیدل چلتے ہیں، موسم بہت خوبصورت ہے۔ دونوں آہستہ آہستہ فٹ پاتھ پر چلنے لگے۔ رستے میں چھوٹے چھوٹے بچے غبارے بیچ رہے تھے۔ ایک ننھی بچی ان کے پاس آئی اور بولی، بھائی باجی ایک غبارہ لے لینا۔ اذان نے سارے غبارے خرید لیے اور وہ سب بچوں میں بانٹ دیے۔ ایمان خاموشی سے یہ منظر دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں اذان کے لیے عزت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ واقعی بہت مختلف ہیں۔ اذان نے ہنس کر جواب دیا، اور آپ نے یہ فیصلہ صرف 2 ملاقاتوں میں کر لیا۔ ایمان نے آہستہ سے کہا، کچھ لوگوں کو سمجھنے کے لیے برسوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ گھر واپس پہنچنے کے بعد ایمان ساری رات سو نہ سکی۔ وہ کبھی فون پر اذان کا نمبر دیکھتی، کبھی اس دھمکی آویز پیغام کو۔ آخر اس نے وہ نمبر دوبارہ ملانے کی کوشش کی، مگر جواب آیا کہ یہ نمبر موجود ہی نہیں۔ اس کے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف اذان بھی اپنے کمرے میں بے چین تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کے بارے میں اتنا سوچا تھا۔ اس نے اپنی مرحوم ماں کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر آہستہ سے کہا، امی اگر کہیں آپ مجھے دیکھ رہی ہیں تو بتائیں، کیا واقعی محبت دوبارہ انسان کو زندگی میں آ سکتی ہے؟ اگلی صبح ایمان اپنے دفتر پہنچی تو اس کی میز پر ایک سفید لفافہ رکھا ہوا تھا۔ اس پر نہ بھیجنے والے کا نام تھا نہ کوئی پتہ۔ اس نے بے چینی سے لفافہ کھولا۔ اندر صرف ایک پرانی تصویر تھی۔ تصویر میں 2 نوجوان دوست مسکرا رہے تھے۔ ان میں سے ایک ایمان کے والد تھے اور دوسرا اذان کے والد۔ تصویر کے پیچھے سرخ سیاہی سے صرف ایک جملہ لکھا تھا، انہیں ایک راز نے جدا کیا تھا، اب وہی راز ان کی اولاد کو محبت کا فیصلہ کرنے گا۔ ایمان کے ہاتھ سے تصویر زمین پر گر گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ صرف اتفاق نہیں بلکہ کوئی بہت پرانی کہانی دوبارہ زندہ ہو رہی ہے، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اسی لمحے اذان کو بھی ایک نامعلوم شخص کا فون آ چکا تھا، اور دوسری طرف سے صرف اتنا کہا گیا تھا کہ اگر ایمان کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو آج رات ٹھیک 12 بجے پرانی حویلی روڈ پر اکیلے پہنچ جانا، اور یاد رکھنا اگر پولیس کو خبر کی تو صبح کا سورج ایمان کے لیے کبھی نہیں نکلے گا۔ اور فون بند ہو گیا۔